بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم وقلنا كذلك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه يوجب حرمة متروك التسمية عامدا وجاء في الخبر أنه عليه السلام سئل عن متروك التسمية عامدا فقال عليه السلام كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امرئ مسلم ولا يمكن التوفيق بينهما لأنه لو ثبت الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخمر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی فصل چل رہی ہے، اس میں خاص اور عام کا بیان ہے. خاص کی باس آگئی ہے، عام کی باس شروع ہے. عام دو قسم ہے، عام غیر مخصوص البات کہ جس سے کوئی فرد مستثنا نہیں، یہ اپنے سارے فردوں کو شامل ہوتا ہے. ہمارے نزدیک قطعی طور پر عمل بھی فرض ہے اور عقیدہ بھی فرض ہے. قطعی عقیدہ ہے کہ سب کو شامل ہے، یہ عقیدہ ہے. اور دوسری قسم آگے آئے گی عام مخصوص البعض، عام مخصوص البعض جس سے بعض افراد مستثنا کر لیے گئے، وہ آگے آئے. تو یہ مثالیں چل رہی ہیں کس کی؟ عام غیر مخصوص البعض. کس کی؟ تو عام غیر مخصوص البعض کے مقابلے میں قیاس یا خبر واحد آئے، تطبیق نہ ہو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، عام پر عمل کیا جاتا ہے. اس کی کچھ مثالیں آ گئی ہیں. آج کا سبق اللہ رب کریم فرماتے ہیں، کھول قرآن شریف فتح، اور نہ کھاؤ تم ان مذبوحات سے، او ڈنگر جڑا ذبح کیتا گیا، وہ ڈنگر جڑا ذبح کیتا گیا. اور نہ کھاؤ ان مذبوحات سے کہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر. اس میں جو ماں ہے، ماں یہ عموم کے لیے کہ وہ حلال جانور جو اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، اس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، تم کیا کرو؟ اس کو نہ کھاؤ، اس کو نہ کھاؤ. بات سمجھی؟ اگلی گل پھر کر دیں، پہلے مسئلہ سمجھو. 3 صورتیں ہیں جی، اور بھی صورتیں ہیں، لیکن ایک ہے کہ بکری آپ نے ذبح کی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، یہ تو بالاتفاق حلال ہے. ایک ہے کہ آپ نے بکری ذبح کی ہے مسلمان، بکری ذبح کی، ذبح کرتے وقت زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا. اب یہ جو نہیں پڑھا اس کی 2 صورتیں، یہ جو نہیں پڑھا اس کی 2 صورتیں، اس کی 2 صورتیں. ایک یہ ہے کہ پڑھنا چاہتے تھے تو کیونکہ کلو پہلوان سی تے بکری تکڑی سی تے وہ ندیم دی ماتی ماری گئی تے بھول گیا. اینو آندے نے ناسی کا ذبیہ، کیا کہتے ہیں؟ اس اتنے جی ذبح دے وقت اللہ دا نام نہیں لیا، لینا چاہتا سی تے بھول گیا. ایک یہ ہے کہ وہ ذبح کے وقت آمدن پتہ ہے، آمدن اللہ کا نام نہیں لیا، آمدن. اب یہ جو ہے نا
کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہ کھاؤ، اس کو نہ کھاؤ۔ اس میں اس کے دو فرد ہیں، ایک ناسی ایک عامل، ایک ناسی اور ایک عامل۔ ویسے تو وہ بھی ہے نا فرد بھی، کافر نے ذبح کیا ہے وہ بھی نہ کھاؤ، جو مر گیا سارے وہ اچھی میں سارے تفصیل آ جائے گی، وہ بھی نہ کھاؤ۔ لیکن یہاں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کتنے فرد ہیں؟ دو فرد ہیں کہ مسلمان نے بکری مثال دے رہے ہیں، بکری ذبح کی، بسم اللہ نہیں پڑھی، یا بھول کر دے یا آمدن۔ اگر بسم اللہ بھول کر نہیں پڑھی، پڑھنا چاہتا تھا، اس کو کچھ ہو سکے جی میں پڑھنا چاہتا تھا تو اچانک خیال نہیں رہا تو ذبح ہو گئی، یہ ہے ناسی کا ذبیحہ، یہ ہے یہ ہمارے اور شفافے کے درمیان اتفاق ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ ایک ہے اس نے ترک تسمیہ کیا آمد، کیا اس ذبیحہ کے اندر اختلاف ہے، شفافے کہتے ہیں یہ بھی حلال ہے، شفافے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حرام ہے، ہم کہتے ہیں مسئلہ ذہن چ بہت پھر اگلی گل سمجھے کہ جس پر بسم اللہ آمدن نہیں پڑھی، پوچھے نا کہتے ہیں مجھے یاد تھا میں نے جان کے نہیں پڑھی، تو یہ ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے، شفافے کہتے ہیں یہ بھی حلال۔ اب سے اللہ رب کریم فرماتے ہیں اور نہ کھاؤ تم مما ان ذبائح سے، ان نظر آئے ہیں من الذبائح، ان ذبائح سے کہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، اللہ کا نام اس پر نہیں، اور بین سور آمدن نے قید لائی نہیں کیونکہ ناسی بالاتفاق ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا ما یہ عموم کے لیے ہے، اوپر آ گیا لا تاکلو حکم، کہ یہ جو ما ہے نا ما یعنی مذبوح جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، حکم کیا کہ اس کو یہ واجب کرتا ہے متروک التسمیہ آمدن کی حرمت کو۔ یہ آیت کیا کرتی ہے؟ متروک التسمیہ آمدن کی حرمت کو واجب کرتا ہے۔ وہ تو پیچھے پڑے ہیں نہ بھی خاص عام تے دیکھو عمل کرنا ہے واجب کی، اصل ان پر جو حکم لگا اس کی بات ہے، تو جہاں ماں ہے عموم کے لیے، اس پر حکم ہے کہ وہ ذبیحہ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا لا تاکلو اس کو نہ کھاؤ، تو جو آمدن جس نے نام نہیں نہ لیا، جس نے نام نہیں لیا یہ حرام ہے، ہمارا نزدیک کہ یہ نہ کھاؤ۔ ناسی میں اتفاق ہے کہ وہ حلال ہے، اس کو نہیں چھیڑنا۔ جواب آگے آئے گا، حاجی کیا کہیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نہ کھاؤ تم، وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِ تَعَالَى، قُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِ تَعَالَى، جی اور نہ کھاؤ تم ان ذبائح سے کہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام ان پر، اس میں جو ماں یہ عام ہے اور اس پر حکم ہے کہ نہ کھاؤ تم، اور یہ ماں یہ واجب کرتا ہے متروک کو تسمیہ آمد کے حرمت کو، کہ جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا جو ذبیحہ ہے یہ حرام ہے، اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو نہیں کھانا، سمجھے؟ اے با اللہ حاضا یعنی اللہ ان العام قطعی فلا یعارضہ ما هو ظنی، اس پر ہم کہتے ہیں کس پر کہ عام غیر مخصوص الباز کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے، ظنی اس کا معارض آیا تو اس کو چھوڑ دینا، اس کو گھر سمجھیے۔ اور اسی پر بالکل اور کہتے ہیں ہم ذالک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں نہ تاکلوا اور نہ کھاؤ تم ان ذبائح سے کہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام ان پر، کیا کہتے ہیں ہم یہ بات کہ یہ عام
کہ یہ عام واجب کرتا ہے واجب کرتا ہے متروک التسمیہ آمدن کی حرمت کو. یہ مطلب ہے کہ وہ جانور جڑا ذبح کیتا ہے تے ذبح کرنے والا ہے مسلمان تے جان کے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوئے گل دستا ہے جی لہذا اس ذبیہ کی ہے حرام ہے. حرام ہے. ہاں جی شاباش جی. اور کہتے ہیں ہم اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں اور نہ کھاؤ تم ان ذبائح سے کہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام ان پر. بے شک کہتے ہیں ہم بے شک یہ عام واجب کرتا ہے متروک التسمیہ کی حرمت کو. عامدن متروک التسمیہ عامدن کی حرمت کو. اور کہتے ہیں ہم اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے قول میں اور نہ کھاؤ ان ذبائح کو نہیں ذکر کیا ان گیا ذبائح سے ان ذبائح سے کہ نہیں ذکر کیا گیا اللہ تعالی کا نام اس پر کس وقت ذبح ذبح کے وقت. جی بے شک عام واجب کرتا ہے متروک تسمیہ کی حرمت کو. متروک التسمیہ آمدن بڑھاوی متروک التسمیہ آمدن حرمت کو اس کو متروک التسمیہ عامدن کی حرمت کو. حرمت کو. اچھا جی اور ایک منٹ آشیہ پڑھنا پھر آگے پڑھتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جی جی کیا ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ یعنی اس کا کھانا فسق ہے جی بغیر ضرورت کے کیونکہ مجبور ہو جائے پھر حرام کھانے کی اجازت ہے. یہ معصیت ہے اور اس کو حلال جاننا قرآن کی انکار پر یہ کفر ہے. بس یہ آیت نازل ہوئی ہے ان آیات کے ساتھ جو اس سے پہلے آ رہی ہیں کفار کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ کفار کے بارے میں. ہم سنیں جی کہ وَهُمْ كَانُوا او دے پوچھے تھے جواب کیا ہے او دا بھی جواب. اور کفار کہتے تھے مسلمانوں کو بے شک تم زعم کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو پس وہ کہ قتل کیا اللہ نے جنہوں اللہ تعالیٰ ماریا جنہوں اللہ تعالیٰ ماریا وہ زیادہ حقدار ہے یہ کہ تم کھاؤ اس جانور کی بنسبت جس کو تم قتل کرتے ہو چھرے کے ساتھ. جی 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 قتل تم انتم جی ایک کافرہ کی سوال سوال جنہ کافرہ تو مسلمان پریشان ہو گئے. بس کہا گیا مسلمانوں کو اے جواب آ گیا جی کہ کہا گیا مسلمانوں کو کہ اگر تم متحققین بالایمان ہو تو پس کھاؤ ان سے کہ ذکر کیا گیا اللہ کا نام ان پر اگر ہو تم اس کی آیات کے ساتھ ایمان لانے والے نہ کہ وہ نہ وہ جانور کے ذکر کیا کہ ان پر اللہ کے غیر کا نام بتوں سے اور وہ جو مر گیا حتفا انفی کیا مر گئے حتفا انفی سمجھائیے حتفا انفی لکھے ہے یہ حتف بالفتح مرگ کہتے ہیں ماتا حتف انفی یعنی بمرگ خود مرد کیونکہ عربوں کا زام یہ تھا کہ جو شے اپنی موت خود مرتی ہے نا ذبح کے بغیر اس کا روح ناک سے نکلتا ہے اس کا روح ناک سے تو پھر وہ حتف انفی مرا اپنے ناک کے ساتھ پھر محاورہ بن گیا جیڑا بھئی اپنی موت مرے نا ڈنگر ان کے اندر حتف منی موت انف بھی ان کی روح ناک کی جو نکل دی وہ پھر محاورہ بن گیا کیا حتفا سمجھے ہی بھئی اپنی موت مرے آتے مراد بھی روح ناک کی وہ ایک اور خیال سے روح ناک کی جو نکل دی وہ تاہم واسے پھر لفظ چلتے رہتے اچھا جی اے دیکھو تو فرمایا کہ تم نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا باقی بتوں کا نام لیا گیا اور مر گیا اپنی موت خود اس کو نہ کھاؤ. اے حکم آ گیا مسلمانہ واسطے اے ہے تو پچھلی آیتہ ملا کے بس معلوم ہوگی یہ بات کہ کلمہ ما
مما لم یذکر میں عبارت ہے مذبوحات سے. کس سے؟ مذبوحات سے. دلالت و سیاق اور دلالت کے ساتھ یہ کہ مذکور ہے تسمیہ اور متروک اس کا واقعہ ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھیے کہ نہیں پڑھی؟ یہ مزکہ ہوتے واقع، مزکی نہیں، مزکہ جس کا تزکیہ کیا گیا ہے تفاہم، اور محض اس کے عموم کے ساتھ واجب ہے حرمت متروک التسمیہ کی مسلمان کے ذبیحہ سے اور کافر سے اسی لیے چھوڑا گیا ہے بے مقابلت خبر الواحد. اور واپس آؤ نمانا کر لیں. اگر بڑی عبارت لے توجہ وہ ذہن چ رکھنا کہ فرق دو نہیں، ایک عامی ایک ترک تسمیہ، ترک تسمیہ. اچھا جی، اب اور آیا ہے حدیث شریف میں خبر واحد میں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیے گئے متروک التسمیہ عامدن سے. سونےو مسلمان ذبح کرے تے جان بوجھ کے بسم اللہ نہ پڑھے، جان بوجھ کے بسم اللہ نہ پڑھے تے اے بے ذبیحہ حلال ہے کہ حرام. بس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھاؤ اس کو، کیا کرو؟ کھاؤ اس کو. جیڑا جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھے تو کی کرو؟ کھاؤ. کیونکہ اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام ہر مرد مسلم کے دل میں ہوتا ہے. سمجھے؟ ہاں جی، کیا کہنی حدیث ہے؟ حدیث ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ متروک التسمیہ عامدن کا کیا حکم ہے. پس آقا جن نے بسم اللہ جان کے نہیں پڑھی بکری ذبح کر دیتی ہے، مولوی دیکھ پکا کے کھان کے نہ کھان. پس آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھاؤ تم اس کو، پس بے شک اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان مرد کے دل میں ہوتا ہے. اندر منع کر لیجیے. اور آیا ہے حدیث شریف میں یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیے گئے متروک التسمیہ عامدن سے، جن نے جان کے چھوڑی گئی بسم اللہ جان بوجھ کر. بس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھاؤ اس کو، ان کی کرو کیونکہ سونے دلیل دیتی اللہ تعالیٰ کا نام ہر مرد مسلم کے دل میں ہے. اکثر مذکر ہوندے نے مونسا بھی نال ہوندیاں نے. جی یہ بات کیا یہ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیے گئے متروک التسمیہ عامدن سے. پس آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھاؤ تم اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان مرد کے دل میں ہوتا ہے. سمجھی گل جی؟ مسلمان مرد کے دل میں ہوتا ہے. ہوں جی اگلی گل، اب قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہ کھاؤ، اس کو حدیث پاک فرماتی ہے کہ عامدن نام نہیں لیا گیا تو اس کو کھاؤ. اب ان کے درمیان توفیق ممکن نہیں، ان کے درمیان توفیق ممکن نہیں، ان کے درمیان توفیق ممکن. کیا کہتے ہیں قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہ کھاؤ. حدیث شریف میں یہ حکم ہے جس نے آمدن نام نہیں لیا اس ذبیحہ کو کھاؤ. سوال ہے کہ جس نے حدیث پاک میں آمدن کا ذکر ہے، لہذا قرآن پاک کے تحت جو بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ فرض پیچھے رہ گئے کہ وہ نہ کھاؤ، اور جو آمدن چھوڑے وہ کھا لو. یوں بھی تو تطبیق ہو سکتی ہے جی، کوئی تعارض نہیں ہے. کیا کہ جی
سوال یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں آمدن کا ذکر ہے، لہذا جو آمدن چھوڑے وہ کھا جو لو، آمدن چھوڑے وہ کھا لو، لہذا یہ کھا لو، جی، اور جو جو بھول کر چھوڑے وہ نہ کھاؤ، ایسا اب بھی ہو قرآن سکتا ہے، پاک پر بھی عمل ہو جائے گا، اور حدیث پاک پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اس کا جواب ہے وہ شہزادے ہو جے آمدن چھوڑیا کھانے دی اجازت ہے تے بھول کے چھوڑیا بطریقے اولا کھانے دی اجازت ہے، جی نالے وہ تو متفق ہے جی۔ کن کے درمیان شفافے اور کہ وہ جو ناسین جو ہے جی۔ جس نے بھول کر بسم اللہ چھوڑی اس کا ذبیحہ حلال حلال ہے، ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ جی، اب وہ تو بالاتفاق فرد نکل گیا، نکل گیا کس سے؟ ماں سے، ماں سے، جی، پیچھے رہ گیا کون؟ آمدن جو جی، آپ اگر آمدن کو بھی نکال دیں، جی، آپ اگر آمدن کو بھی نکال عید خالی ہو، خالی ہو، عید تھلے فرد کو نہیں رہ گئے، عمل کس سے کرنا ہے؟ جی، سمجھیے جب بات، جی۔ اب عید اپنے مصداقات سے خالی ہو جائے گی، عید پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، اب لا تاکلو پھر کس کو کہو؟ جی، پھر آمدن بھی نکل گیا حدیث کے ذریعے، ناسین بطری کی اولا نکل گیا، اس پر اتفاق ہے، جی، تو پھر دو ہی فرد تھے، دونوں نکل گئے تو عید اپنے افراد سے خالی ہو گئی، تو خالی ہونے کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا حکم ہی کو نہیں حکم نہیں ہے، ہے۔ حالانکہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہ اگر آمدن بسم اللہ چھوڑے، اگر آمدن بسم اللہ چھوڑے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے، تو ناسین تو پھر بطری کے اولا حلال ہو، ناسین کا ذبیحہ بطری کے اولا حلال وہ تو اس میں تو کیونکہ شریعت وہ تو حدیث پاک میں کہ سرکار نے فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا ہے، جی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، دعا منگنے دا حکم ہے، تو دعا منگو ہے، تو لہذا جو ناسی ہے وہ تو اس کا تو وہ تو معذور ہے، جی، آمدن معذور آمدن معذور ہے، یہ جس نے جان کے نہیں پڑی تھی، اگر اس کو بھی اگر اس پر کھانا جائز ہے تو ناسیان کا تو بطریقے اولا کھانا جائز اور وہ بالاتفاق ہے، بالاتفاق ہے، اب ناسیان جو بسم اللہ نہیں پڑھی وہ تو کھانا ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، اب اگر آمدن بسم اللہ پڑھے نہیں پڑھی، جی، اگر آمدن بسم اللہ نہیں پڑھی یہ بھی اس کا کھانا بھی کھانا حلال ٹھیک ہو، ہے، تو ماں کے نیچے تو افراد ہی باقی نہیں دو فرد تھے، جی، دو ایک پہلے سمجھائی سی گل، ناسین اور ایک آمدن، تو ناسیان تو پہلے نکل گیا کہ اس پر عمل کرنا ہے، جی، یہ وہ دونوں کے نزدیک حلال حلال ہے، اور آمدن بھی اب نکل گیا تو اب ماں کے نیچے افراد ہی نہیں ماں ہے، کا کوئی فرد نہیں رہ جی، گیا، تو لہذا عید بالکل مصداقات سے خالی ہو، تو یہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا خبر واحد کو پر عمل نہیں ہوگا بلکہ قرآن پاک پر عمل ہوگا کہ جس نے آمدن بسم اللہ چھوڑی ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ ان دھیان کرو، پس نے ممکن توفیق بین الآیت والخبر، ان دونوں کے درمیان کیوں نہیں توفیق؟ اس لیے کہ اگر ثابت ہو جائے حل، اگر ثابت ہو جائے ترک تسمیہ آمدن کے ساتھ، ترک تسمیہ آمدن کے ساتھ یہ بھی حلال ہے، حلال ہے، تو البتہ ثابت ہے حل تو البتہ ثابت ہے ترک تسمیہ ناسین کے ساتھ، ترک تسمیہ ناسین کے ساتھ وہ حدیث نہ بدلی کے اللہ ثابت ہو، سمجھی جی، تو لہذا پھر تمہیں فرد نکل گئے، پس اس وقت کس وقت ہین ثبوت عقل ترکہا آمدن اور ناسین، پس اس وقت اٹھ جائے گا کتاب کا حکم، اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا پس چھوڑا جائے گا خبر کو، بس چھوڑا جائے گا خبر کو، ہاں جی، بس نہیں ممکن توفیق ان دونوں کے درمیان، اس لیے کہ اگر ثابت ہوا حل ترک تسمیہ آمدن کے ساتھ تو البتہ ثابت ہوتی ہے حل ترک تسمیہ ناسین کے ساتھ، وہ طریقہ والا ثابت ہوتی ہے، بس اس وقت متفق ہو گیا کتاب کا حکم، بس چھوڑا جائے گا حدیث شریف کو، بس نہیں ممکن توفیق ان دونوں کے درمیان، اس میں لیے دونوں پر عمل ہو سکے نہیں ہو سکتا، جی، اس لیے کہ اگر ثابت ہو جائے حل ترک تسمیہ آمدن کے ساتھ تو البتہ ثابت ہے حل، تو البتہ ثابت ہے حل ترک تسمیہ ناسین کے ساتھ، جی، بس اس وقت مرتفع ہو جائے گا کتاب کا حکم، بس چھوڑ دیا جائے گا خبر واحد کو، اس کو او کتنے پیچھے نا
لو اور لو ثابت الہلو جی جی یہ لو ثبت الہلو اور حاشیہ یہ گل پوری ہو گئی حاشیہ اگر کہا جائے کہ کلمہ لو شرط کے انتفاع اور جزا دونوں کے انتفاع کے لیے ہوتا ہے جی جی اور لو ثابت جی جی تو لازم آئے گا انتفاع الحل بہتر کیا آمدن و ناسین جنین جی حالانکہ اس طرح نہیں بلکہ حل بہتر کیا ناسین ثابت بالاتفاق بیننا و بین شافی ناسین اگر کو بسم اللہ چھوڑ دے میں تے زبیہ حلال ہے حلال شادی کے درمیان تے اتفاق تو جواب یہ ہے کہ کلمہ لو یہاں نہیں ہے شرط اور جزا دونوں کے انتفاع کے لیے بلکہ جزا کے ثبوت کے لیے ہے کیونکہ لو شرط تو اللہ ثابت جزا ہے جزا کے ثبوت کے لیے ہر تقدیر پر ان دیا مثالاں دیندے نے لو ایویں ہوندا ہے کہ صرف شرط دی نفی ہوے تے جزا جڑی ثابت رہے وہ ہے کہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نعم العبد صہیب بڑا چنگا بندہ ہے جناب صہیب رومی کنے فرمایا لو لم یخف اللہ لم یاسہ اگر نہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے تو نہیں نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے تو یہاں جو ہے نا لم یا سے ہو یہ بہر صورت موجود ہے کہ اللہ سے ڈرے یا نہ ڈرے دونوں صورتوں میں لم یا سے اے دیکھ لو لون اور کندی نفی صرف شرط جزا بہر صورت موجود ہے اچھا جی دوسرا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لو کان الایمان معلقا بالثریا اگر ہو ایمان پہ فرمایا میرے تو بعد اگر ایمان سریا تک چلا گیا اتھ جا کے لٹک گیا لنالہو نہیں لنال البتہ پا لیں گے اس کو ابنائے فارس فارس دے کچھ بندے ہونے کو تو لاگ لے ہوں گے یہ تو اشارہ امام صاحب بلی ہونا بزرگاں بن بھی ہے سمجھی جے گل ہونے تھے بے کہ اگر ایمان لٹک جائے سریا کے ساتھ تو اس کو پا لیں گے تے جے نہ لٹکے تو پھر باتری کی ہوتا پانا ایلا نالہو خام موجود لٹک جاتا میں مولوی جی ایلا نالہو تے جے نہ لٹکے تے پھر تا باتری کی ہوتا ایدلی اچھا جی لینہو ثابتا معنی اس عبارت کا یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے ہل امد میں کس میں امد میں تو البتہ ہو جائے گی کتاب متروک بعض افراد کے حق میں اور یہ جائز نہیں ہے پس کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نسخ الکتاب بالکلیہ ہو جائے گا اس حدیث کے ساتھ اس لیے کہ ثبوت حل امد میں مستلزم ہے ثبوت حل نسیان میں جی امد والی صورت میں جو حلال ہے بکری تے پھول کے نہیں پڑے پھر تا بکری کے اللہ حلال ہے تو بس ثابت ہو گئی حل دونوں صورتوں میں حدیث کے ساتھ اور کتاب نہیں شامل مگر انہی دو قبیلوں کو عامد اور ناسب بس جب دونوں خاص کر لیے گئے کتاب سے اکٹھے تو نہ باقی رہ گیا کتاب کے نیچے کوئی فرد پس اٹھ گیا اس وقت کتاب کا حکم خبر واحد کے ساتھ تے ان خبر واحد نال کتاب اللہ منسوخ ہو گئی تو وزالا یجوز تجائز نہیں ہے او بہتر کے ہاں ناسین اسی حدیث کے ساتھ بطری کے اولا اس لیے کہ ناسی کا عذر یہ آمد کے عذر سے کم ہے کیونکہ نسیان منصوب ہے صاحب شرع کی طرف یعنی نسیان جو طاری ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے بندے پر طاری ہوتا ہے کہ بندہ پھٹ گیا جنہیں عقل کی طرف ہوئے شاید یاد ہونا کی طرف نسیان میں یہ نہیں یہ مطلب صاحب شرع کی طرف سے لہذا پس نہیں ممکن اعتراض اس کے واقعہ ہونے سے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
رفع عن امت الخطا والنسیان، یہ دونوں کیا ہیں؟ اٹھا لیے. تو لہذا یہ جو ہے نا بھول کر یہ تو بطریق اولا ہوا، اب آمدن بھی نکل گیا تو بالکل خالی ہو. یرتفع حکم الکتاب، یہ اشارہ ہے اعتراض خصم کے اعتراض کے جواب کی طرف کہ کتاب کا حکم اٹھ گیا. وہ یہ ہے کہ ناسی خاص کیا گیا اس نس سے مجاز تخصیص باقی بالخبر. بھائی پہلو جو ہے نا ناسی جو ہے نا جی اے خاص کر لے، خاص کیتا سا مل کے تے پھر دروازہ گیا کھل تے جڑا دوجا ہے نا کون آمدن، اے پھر خبر نہ نکلا ہے. کیونکہ قانون ہے عام مخصوص البعض اگوں آ رہے ہو جائے نا، پہلی باری فرد کڈے نے قرآن پاک دی آیت نال تے دروازہ گیا کھل تے ہون حدیث پاک نال بھی کڈ سکدے ہیں تے قیاس نال بھی کڈ سکدے ہیں. تے جدوں ایک کڈ لیا پہلو کیڑا ناسی، اے دو مل کے کڈے تے لہذا دروازہ کھل گیا تے ہن دوسرا جڑا آمد نے کدے نال کڈ سکدے ہیں؟ کڈ سکدے ہیں. اسی کہنے ہو سونیو گل تہاڈی سر اکھاں دے وے، کیونکہ قانون اس لیے کہ عام مخصوص البعض جائز ہے یہ کہ معارض آ جائے اس کی خبر واحد تخصیص کے ساتھ، کہ خبر واحد نال تخصیص جائز ہے جب پہلی باری تخصیص قرآن پاک نال ہو چکی ہے تو جائز ہے. یعنی متروک التسمیہ آمدن. تو جواب ہے بے سونیو گل بڑی سوادی کیتی جے پر بائیں طور کہ جب خاص کر لیں اسے آمد کو تو اٹھ جائے گا حکم کتاب کا بالکلیہ باوجہ اس کے جو ہم نے تقریر کی ہے. اور ہن سنیا جی اے قانون اگوں ہونا ہے محض جائز ہے تخصیص عام کی یہاں تک کہ باقی رہے اس کے نیچے او فیما یا اس میں کہ بولا جاتا اس پر اسم عام تاکہ نہ ہو جائے نسخ. اور یہ جائز نہیں ہے خبر واحد کے ساتھ. ایدے دیکھو کوکو کمپنی عام تھلے 5 فرد کنے دوجی آیت نال وچوں 2 کڈ لائے پیچھے کنے رہ گئے؟ جے اے عام جمع ہے، جے اے عام جمع ہے. ہن دروازہ پھر بند ہے کیونکہ قرآن پاک نو خالی تے کرنا نہیں کنے کو مصداق کو تے جمع دے تھلے کم از کم کنے فرد. لہذا اگر خبر واحد آ گئی تے مزید کڈ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہن اے خالی ہو جائے گا اپنے مصداق کو. تے جے او عام جنس جے او عام جنس تے کم از کم ایک فرد. تو اے وے کہ خاص دے جس لئے فرد قرآن پاک نال کڈے پھر خبر واحد نال حدیث نال کڈنے دی اجازت ہے. لیکن مولوی جی اوتھوں تک جتھوں تک ہوندا جڑا مصداق ہے وہ باقی رہ جائے. جنس وچ کم از کم تے جمع وچ کم از کم جے وہ عام جمع ہے تے تناں تو کا تخصیص نہیں ہو سکتی. تے جے وہ عام جنس ہے تے ایک جلے فرد رہ جانا ہے تے ہن بس واپس چلو. سنیں یہ گل تے تے کی ایکو ہی رہ گئے کون آمد تے جے بھی کڈ لیا تے پھر تے کتاب اللہ خالی ہو گئی. ٹھیک نہیں بڑا ہے یعنی اے قانون آخر دے نے یاد رکھیا جی کہ عام تے فرد خاص کری دینے دلائل نہ لیکن اس حد تک کہ ان دا مصداق کم از کم باقی رہے. جمع دا مصداق کم از کم تے جنس دا 3 تے 1 تو اگے نہیں اسی جا سکتے. یہ تے پھر دروازہ بند کیونکہ بندہ کتاب اللہ منسوخ ہو جائے.